بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور تو اس کے وہ سب گناہ معاف کر دی جائیں گے جو اس سے پہلے سرزد ہوئے ہوں گے۔ اور جس شخص نے رمضان میں قیام کیا یعنی راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کی ایمان اور احتساب کے ساتھ تو معاف کر دیے جائیں گے اس کے وہ قصور جو اس نے پہلے کیے ہوں گے۔ اور جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو معاف کر دیے جائیں گے اس کے وہ سب گناہ جو اس نے پہلے کیے ہوں گے۔ احتساب اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اپنی سارے اعمال پر نگاہ رکھے اور یہ دیکھے کہ میں یہ جو اعمال کر رہا ہوں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں یا اس میں کسی اور کی بھی رضا جوئی مجھے مطلوب ہے یا کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جتنی بھی نیکیاں انسان رمضان کے مہینے میں جو بھی کرے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اگر ریاکاری اور دکھاوا ہوگی تو کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی فائدے کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ منہ پہ مار دے گا۔ اس حدیث میں جو بات کہی گئی کہ جو انسان ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ جو راتوں کو کھڑا رہتا ہے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں اعتکاف کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ان مکار اور ناہنجار اور غدار لوگوں کے لیے بات نہیں کہی گئی جو پوری سال اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں، اس کی مخالفت میں، اس کی نافرمانی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور گزارتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ ایک موقع ملا ہوا ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھ لو تو پچھلے سارے گناہ دھل جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ یہ کوئی لائسنس نافرمان لوگوں کو لائسنس نہیں دیا جا رہا ہے، یہ لائسنس ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ضمانت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اور اس ڈرتے ہوئی زندگی میں کبھی غیر دانستہ طور پر انجانے طور پر ان سے کوئی خطا کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس مہینے میں وہ اس ایمان احتساب کے ساتھ روزے رکھ کر گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں سے وعدہ ہے کہ میں ان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ انسان ایک ذہن بنا لے، ایک مینٹلٹی ایسی بنا لے کہ پچھلے 11 مہینے جیسے چاہو گزارو، من ہو تو نمازیں پڑھو، مرضی ہو تو نہ پڑھو اور مرضی نہیں ہے تو نہیں پڑھیں گے، مرضی ہے تو پڑھیں گے، مرضی ہے تو قرآن کی تلاوت کریں گے، مرضی ہے نہیں ہے تو نہیں کریں گے لیکن اس مہینے میں خوب جم کر عبادت کرنا ہے، خوب جم کر روزے رکھنا ہے، خوب جم کر صدقہ و خیرات کرنا ہے تو ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ یہ اگر کسی کا تصور بنا ہوا ہے تو قطعی غلط تصور ہے۔ انسان اس طریقے کی ذہنیت کو بالکل بدل دے اور نکال کے پھینک دے اپنے ذہن سے۔ اللہ تعالیٰ کا فائدہ ان لوگوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، اس سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں تو ان سے جو خطائیں اور لفظ سے سرزد ہو جاتی ہیں غیر دانستہ طور پر، انجانے طور پر، تو اللہ تعالیٰ کا فائدہ ان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس پچھلی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھیں گے اور عبادت کریں گے اور اعتکاف کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ ہاں لیکن یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ان سے بھی ہے جس نے پچھلی تمام زندگی گناہوں میں گزاری ہے اور اس بار انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو اب تک جو ہوتا رہا سو ہوتا رہا، جو غلطیاں جو گناہ سرزد ہوتے رہے سو ہوتے رہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب ان کو انہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس رمضان کے مہینے میں توبہ کریں گے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائیں گے اور اللہ سے جوڑیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور کسی تفرقے میں نہیں پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم جو ہے فرما بردار بن کر اللہ کے بندے بن کر زندگی بسر کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آج سے یہ طے کر رہے ہیں تو میں پچھلے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن ایک انسان صرف یہ ذہن بنا لے کہ چلو پچھلے مہینے جو ہوا سو ہوا، اب جو ہے اس مہینے میں ہم جو ہے عبادت کر کے ان سے معاف کرا لیں گے، پھر اگلے سال کے رمضانوں میں پھر جو بیچ میں ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں وہ کرا لیں گے۔ تو یہ انسان کی بہم خیالی ہے، خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ تمہاری عبادتوں کا بھوکا نہیں ہے، نہ وہ تم سے چاہتا ہے کہ اپنی عبادت کرائے۔ تمہاری عبادتیں تمہارے لیے فائدہ مند ہیں، تمہیں کو فائدہ پہنچائیں گی۔
اللہ تعالیٰ کی اگر پوری دنیا عبادت کرنا چھوڑتے تو اس کی بادشاہی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، اور پوری دنیا عبادت میں ہر وقت 24 گھنٹے ڈٹی رہے اور لگی رہے تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تو آپ سے آپ محمود ہے، اس کی بادشاہی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، نہ اس کا کوئی ساتھی ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے، وہ اکیلا اس کائنات کا بادشاہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پر غور اور تدبر کریں کہ یہ رمضان کا مہینہ انہی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے جو اس سے فائدہ اٹھانے کی پوری بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور جن سے زندگی میں کبھی کبھی لغزشیں ہو جاتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، یا وہ لوگ جنہوں نے گناہ تو بہت کیے ہیں لیکن اس رمضان کے مہینے میں انہوں نے طے کیا ہے کہ ہم آج کے بعد اب کوئی گناہ نہیں کریں گے، اس رمضان میں اپنی مغفرت کرا کر ہی دم لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بہت مغفرت کے ساتھ ان سے ملتا ہے اور مغفرت ان کی کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ہی باتوں پر غور و فکر کرنے کی اور اس رمضان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ باخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔